وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے خرچے کی استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا، ایسا حج کیا کہ جس میں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بری بات نہیں کی، کوئی فسق نہیں کیا، تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ جو سزائیں ہیں یہ کیوں لگاتا ہے؟ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ندا تھی، جو انہوں نے پکارا تھا، قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم لوگوں میں یہ ندا کر دیں کہ حج کے لیے لوگ آ جائیں، اور آپ دیکھیے گا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، لوگ کمزور سواریوں پر سوار ہو کر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز سے لوگ چلے آئیں گے، من کل فج عمیق، دنیا بھر کے دور دراز مشکل ترین راستوں سے لوگ سوار ہو کے آئیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ ندا کر دیں، لوگوں تک اس ندا کو ہم پہنچا دیں گے۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی تھی، آج تک حاجی وہاں حاضر ہو کر اس ندا کا جواب دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں۔ میدان عرفات کا قیام کیا ہے؟ میدان عرفات کا قیام یاد تازہ کرتا ہے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی ملاقات کی۔ یہ جو دو چادریں لپیٹتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ جو تلبیہ ہم کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا اور صدا پر جو ہم نے لبیک کہا ہے تو اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ جو دوڑی تھی اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کنکریاں مارتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے موقع پہ، ذبح اسماعیل کے موقع پہ جو شیطان کو کنکریاں ماری تھی اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا گیا اس کی یادگار ہے۔ تو پورا کا پورا حج، سارے کے سارے مناسک حج یہ انبیاء کی یادگار نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اپنے گھروں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر حج کی استطاعت بن گئی ہے تو پہلے حج کر کے آ جائیں، حج کرنا فرض ہے۔ لوگوں کے اوپر حج کی فرضیت ہو جاتی ہے لیکن لوگ اس کو مؤخر کرتے ہیں، اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ اسباب اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں تو اسی نے پھر یہ بتایا بھی ہے کہ ان کو کب خرچ کرنا ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے اتنے اسباب عطا فرما دیے ہیں کہ حج کی فرضیت ہو گئی ہے تو اب بس اللہ کی تقسیم کے مطابق پہلے اس کو حج کے معاملے میں صرف کریں، اس فرضیت سے فراغت پائیں، اس کے بعد پھر اور کسی طرف متوجہ ہوں۔ ہم لوگ اپنے دنیاوی امور کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ پیسہ تلف ہو جاتا ہے، پیسہ رہتا نہیں ہے، لیکن حج کی فرضیت سر پر پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری بات ہے کہ حج کرنا فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب ہماری استطاعت بن گئی ہے وہ حج کرنا فرض ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کی فرضیت کا حکم بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ وہ پھر اٹھے، انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر اللہ کے رسول خاموش ہو۔ پھر انہوں نے کہا، پھر اللہ کے رسول خاموش ہو۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر اتنی استطاعت نہ ہوتی کہ تم ہر سال حج کرنے جاؤ۔ اچھا، اس وقت تو اللہ کے رسول کے سامنے جو لوگ ہیں وہ لوگ تو مدینہ کے رہائشی، مکہ کے رہائشی اور قرب و جوار کے رہائشی ہیں، ان کے لیے تو اتنا مشکل تھا بھی نہیں، یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر سال حج کرو۔ لیکن نگاہ نبوت قیامت تک کی امتیوں کو دیکھ رہی تھی، اسلام نے پھیلنا ہے، دنیا بھر میں جانا ہے۔ تو دور دراز کے لوگ اور پھر بعد کی زندگی کی مصروفیات، مشاغل اور مشکلات، ان میں انسان پھنس کر رہ جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر سال وہ حج کرنے کے لیے آ جائے۔ لہٰذا ایک مرتبہ جب استطاعت بن گئی تو حج کرنا فرض ہے۔ تو اس کی فرضیت کو ہمیں انتہائی اہمیت دیتے ہوئے اپنے اسباب کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جیسے حج کے ایام قریب آئیں اور حج کی درخواستیں جاری ہوں، اس وقت ہم چیک کر لیں کہ کہیں ہمارے اوپر حج فرض تو نہیں۔ کچھ خوش نصیب جا چکے ہیں، کچھ ابھی روانہ ہوں گے، اور پروانہ وار وہاں ایک رکن سے دوسرے رکن کی جانب گامزن رہیں گے۔ پورے حج کے ارکان کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو پورا کا پورا حج سراپا عشق نظر آتا ہے۔
انسان کا جو مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف عقل و خرد سے نوازا ہے، نہ صرف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری جذبات سے نوازا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ عشق و محبت جیسی ایک باطنی لذت اور باطنی طاقت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اس کا مظاہرہ حج میں جا بجا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے، خوش نصیب ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہاں کیا منظر ہوتا ہے اور کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے۔ تو ہم جو 2 اور 2 4 اور 5 اور 5 10 کے پہاڑے پڑھتے ہیں، ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ میں خرچ کروں تو اس کا ریٹرن کیا آئے گا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتا ہے انسان۔ تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جتنا پیسہ یہاں خرچ کروں اس سے اچھا میں کوئی گھر بنا لوں، اس سے اچھا میں کوئی گاڑی بنا لوں، اور پھر اس کو مؤخر کرتا رہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے، کرنا ہے، لیکن یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ حج کے لیے چلے جانا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، اللہ کے حکم کی تعمیل کر لینا، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ نہ صرف ظاہری مال کا سودا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک کنیکشن پیدا کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ اور بہت زبردست ذریعہ ہے۔ حج بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بندہ جا کر اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اپنے بشری تقاضے ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری مرضی کچھ نہیں ہے، میری صفائی ستھرائی، میرا روب دبدبہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وستو ہے۔ اپنا لباس تفاخر جس کو پہن کر بڑا رش کیا کرتا ہے، بڑے صاف ستھرے کپڑے، بڑے اجلے کپڑے پہنا کرتا ہے، اب جناب وہ لباس تفاخر اتار دیا اور 2 انسلی چادریں لپیٹ لیں، پسینہ بھی آ رہا ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، اپنے آپ سے بھی بدبو آ رہی ہے، برابر والے کو بھی آ رہی ہے۔ اب یہ نفس کا امتحان ہے، نفس کو کچلا جا رہا ہے۔ عام زندگی میں انسان فوراً جاتا ہے، کپڑے بدل لیتا ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہو نہا لیتا ہے، میل کچیل ہو رہا ہو نہا لیتا ہے، لیکن یہاں نہیں۔ یہاں انسان وہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی جانب ہے، تو اب آپ کو یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے۔ اس راستے میں اگر آپ کو پسینے آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ یہ والا رکن میں بعد میں کروں گا، پہلے نہا کے آ جائیں۔ چاہے پسینہ بہ رہا، چاہے جسم سے بدبو آ رہی ہو، انسان چاہے پرفیوم لگا کر اس بدبو کو دور کر دیں، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ناخن نہیں کاٹو، بال نہیں کاٹو، ناخن بڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، کھانا کھانا اس کے لیے عام حالات میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں نفس کا امتحان ہے، نفس کو کچلا جا رہا ہے کہ تو ہے کون۔ انسان ذرا اپنا جائزہ لے کہ کچھ دن کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو چھوڑ دے تو وہ کون ہے، اس کو اپنے آپ سے کراہت آنے لگ جائے، اس کو لوگوں کو اس سے کراہت آنے لگ جائے، تو وہ اپنے آپ کو مٹا کے محض اللہ کی خوشنودی میں گم ہو جائے، یعنی بھول جائے ان سب چیزوں کو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بھول جائے، اپنی ظاہری بناوٹ کو بھول جائے، صرف کام کرے اپنی باطنی بناوٹ پہ بس۔ ظاہری بناوٹ کو بھول جائے، میک اپ شیک اپ اور جناب تیار ہونا اور خوشبو لگانا، یہ سب چھوڑ دو، یہ سب بھول جاؤ۔ صرف ان دنوں میں خصوصاً 5 دنوں کے اندر اللہ سے ایسی لو لگاؤ کہ تمہیں اپنی ظاہری تیاری کی فرصت ہی نہ ملے، سب کچھ بھول جاؤ، صرف اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ، بس اپنی باطنی تیاری پہ فوکس کرو۔ تو وہ ایسا دیوانہ وار پھرتا ہے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں۔ یہ جو صدائیں ہیں یہ کیوں لگاتا ہے؟ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ندا تھی، جو انہوں نے پکارا تھا، قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے ابراہیم لوگوں میں یہ ندا کر دیں کہ حج کے لیے لوگ آ جائیں، اور آپ دیکھیے گا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، لوگ کمزور سواریوں پر سوار ہو کر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز سے لوگ چلے آئیں گے، من کل فج عمیق، دنیا بھر کے دور دراز مشکل ترین راستوں سے لوگ سوار ہو کے آئیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ ندا کر دیں، لوگوں تک اس ندا کو ہم پہنچا دیں گے۔ تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی تھی، آج تک حاجی وہاں حاضر ہو کر اس ندا کا جواب دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں۔ یہ اس ندا کا جواب ہے اصل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، انبیاء کی یادیں آپ کو حج کے مناسک کے اندر جا بجا نظر آئیں گی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حج سراپا انبیاء کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہے۔
طواف سے لے کر عرفات تک میدان عرفات کا قیام کیا ہے؟ میدان عرفات کا قیام یاد تازہ کرتا ہے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی ملاقات کی۔ یہ جو 2 چادریں لپیٹتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ جو تلبیہ ہم کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا اور صدا پر جو ہم نے لبیک کہا ہے تو اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ حضرت بی بی حاجرہ جو دوڑی تھی اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ کنکریاں مارتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے موقع پہ، ذبح اسماعیل کے موقع پہ جو شیطان کو کنکریاں ماری تھی اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا گیا اس کی یادگار ہے۔ تو پورا کا پورا حج، سارے کے سارے مناسک حج یہ انبیاء کی یادگار نظر آتے ہیں، اللہ والوں کی یادگار نظر آتے ہیں۔ تو دین اسلام کا جو مزاج ہے، دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اچھوں کی یاد کو تازہ رکھو، اچھوں کی یاد تازہ کرتے رہو، یہ دین کا مزاج ہے۔ انبیاء کی جو سنتیں ہیں، انبیاء کی جو ادائیں ہیں، ان کو حج کے اندر اللہ رب العزت نے تازہ رکھا ہے۔ اب ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے بندہ پروانہ وار پھرتے ہوئے اور جناب تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ بھائی میرے ناخن بڑھ گئے ہیں، اس نے دیکھا کہ میرے بال بڑھ گئے ہیں، اس نے دیکھا کہ بال میرے گندے ہو گئے ہیں، اس نے دیکھا کہ جناب یہ جو کپڑے میں نے 2 انسلے پہنے ہوئے ہیں یہ میلے کچیلے ہو گئے ہیں، چلو اب چلتے ہیں، مناسک حج ختم ہو گئے۔ اب جا کے جب وہ غسل کرتا ہے، اب جا کے جب وہ ناخن تراشتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسے اب کوئی اپنے محبوب کو جناب منانے کے بعد اور اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب وہ متوجہ ہوا ہے اپنی ظاہری حالت کی طرف، یعنی اب سے پہلے تک وہ اپنی باطنی حالت کی طرف متوجہ تھا، اپنے آپ کو بھول گیا تھا، اب وہ اپنی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور اب اپنی طرف توجہ کرنے کے بعد جب وہ نہاتا ہے، جب وہ غسل کرتا ہے اور جب وہ ناخن کاٹتا ہے تو ظاہری طور پہ بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، باطنی طور پہ اللہ ویسے ہی اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا، ایسا حج کیا کہ جس میں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بری بات نہیں کی، کوئی فسق نہیں کیا، تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یعنی جس دن ماں نے جنا تھا اس دن کوئی گناہ اس کے سر پہ نہیں تھا، اس دن کوئی پلیدی اس کے دامن پر نہیں تھی، تو بالکل اس دن کی طرح آج صاف ستھرا ہو گیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ کیسا صاف ستھرا تھا، گناہوں سے پاک تھا، معصوم تھا، اللہ تعالیٰ اسے ویسا بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بات وہی ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو، کوئی جناب فسق و فجور نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی جو روحانیت ہے، جب انسان حج کر کے لوٹتا ہے اس کی روحانیت کو محسوس کرتا ہے۔ خوش نصیب روانہ ہو چکے ہیں، کچھ روانہ ہو رہے ہیں، وہاں یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ جناب صفا مروہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے مناظر قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم و اسماعیل تو کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے سننے جاننے والے ہمارے رب اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، ہم نے بڑا زبردست عمل کر لیا ہے۔ یہاں ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، انبیاء ہیں اللہ کے، بنایا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد بھی جو انکساری سے کہہ رہے ہیں اے اللہ قبول فرما لے۔ یہ بات بڑے پتے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نفس ہمیں پھلا دیتا ہے، ہم جناب بڑے پھولے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے جناب حاجی صاحب ہو گئے اور ہم بڑے جناب غنی ہیں اور ہم بڑے جناب پرہیزگار ہیں۔ عز و انکساری کے ساتھ اپنی ہر نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے۔ گر قبول افتد زہے عز و شرف، اگر قبول ہو گئی تو کامیابی ہے، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو جتنا پیسہ لگایا ہے اور جتنی مشکلات برداشت کی ہیں قبول نہیں ہوئی تو کسی کام کی نہیں۔ تو یہ سارا منظر اللہ نے تعمیر خانہ کعبہ کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے انبیاء کی یادگار کے طور پہ کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اچھا، خانہ کعبہ کو تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور خانہ کعبہ کو آباد بھی حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وہ قصہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب یہاں سے اپنی اولاد کو لے کر حضرت ابراہیم مکہ کے لق و دق صحرا کے اندر چھوڑ آئے، حضرت بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر آ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے اے اللہ یہاں ان کو چھوڑ دیا ہے، یہاں نہ زراعت ہے نہ یہاں پانی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے صرف تیرے آسرے پہ اللہ ان کو چھوڑ دیا ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پانی بھی آ گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جناب پانی کا ایسا چشمہ پھوٹا کہ آج تک وہ جاری ہے، اور ایسا آب شفا نکلا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ نے جو سعی کی، دوڑی، اللہ نے اسے لوگوں کے لیے یادگار بنا دیا، آج تک لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اب انسان ذرا سوچے کہ وہی بات کہ ہم ساری چیزوں کو عقل پہ رکھ کے پرکھتے ہیں، عقل پہ رکھ کے ذرا پرکھنے کی کوشش کریں کہ یار اتنے پیسے خرچ کیے، وہاں گئے جا کے اپنے کپڑے بھی ہم نے اتار دیے، جو اتنے اچھے کپڑے ہم سلواتے ہیں، 2 چادریں پہن لی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، پروانہ وار بھاگے چلے جا رہے، ایک دیوانگی میں۔ کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کا؟ کیا حاصل ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے؟ کیا دنیاوی طور پر کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فائنینشیل بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے؟ تو یہ عقل و خرد پہ اگر اس کو پیش کریں گے تو عقل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، عقل کہے گی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، لیکن یہ سارا کا سارا کھیل عشق کا ہے، عشق کہے گا کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ تو یہ سارا کا سارا جو حج ہے سراپا عشق کا اظہار ہے۔ اگر 2 الفاظ میں ہم کہیں تو حج اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کا اظہار اور اپنے نہ ہونے کا اعتراف، یہ حج ہے۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری مرضی کچھ ہے، نہ میری بناوٹ کچھ ہے، نہ میری خوبصورتی کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے اللہ جو ہے بس تو ہے۔ اللہ کے ہونے کا اقرار اور اپنے نہ ہونے کا اقرار، اللہ کا اثبات اور اپنی نفی، بس یہ مکمل حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔